اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہتا ہے، تو اس کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بڑے بڑے متقیوں کے آج تقوے پگھل جائیں گے، بڑے بڑے داڑھی والوں کی داڑیاں آج ان کے سر جھکا دیں گی، بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے تہجد گزاروں کے سر جھک جائیں گے۔ لمبی داڑھی رکھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز پٹی کا، اور حالت یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے میرا پڑوسی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ میرا بھائی پڑوس میں ہے مسلمان، لیکن شادی میں ہمارے یہاں نہیں آتا ہے، نہ ہم اس کو بلاتے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے بیٹھے، نہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، ہماری بیٹی کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، تیرے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں آئیں گے۔ اور مونچھیں اتنی تاؤ والی کہ آج کے بعد خوشی اور غم سارے رشتے ختم، موت مٹی ختم، تیرے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، میرے جنازے میں تو مت آنا۔ اور ہیں کون ہم؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، نام کیا ہے ہمارا؟ اسلامی نام۔ ہیں کون ہم؟ مسلمان، اور اپنے بھائیوں سے ناراض، اپنے بھائیوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہتا ہے، تو اس کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نماز کا معاملہ کتنی بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ یہ وہ نماز جو نہ خوشی میں معاف، نہ غم میں معاف، جو نہ خوشی میں معاف، نہ غم میں معاف۔ 8 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، کتنی بڑی خوشی ملی آپ کو، مارے جشن منا رہے ہیں ماشاءاللہ، آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ارے 6-7 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آج لڑکا دیا ہے، آپ خوش ہیں کہ آج بیٹا ہوا۔ اسی وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اس خوشی میں اتنے مدہوش مت ہو جاؤ، نماز کا وقت ہے، تمہیں اس خوشی میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ 6-7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اس کی شادی کے لیے بیٹی دیکھ، لڑکی دیکھ رہے ہیں آپ، اچانک آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ملا، جوان ہو چکا ہے، اس کا رشتہ لگ چکا ہے، لیکن آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا ہے۔ اب غور کرو، ایک ہی بیٹا تھا 7 بیٹیوں کے بعد، آج وہ لڑکا بھی آپ کے سامنے مرا پڑا ہے ایکسیڈنٹ میں، اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے اوپر قیامت پہاڑ بن کر ٹوٹی ہوئی ہے، غم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، اور اس موقع پر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آپ کو غم برداشت کرتے ہوئے اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نماز کا مقام کیا ہے، اللہ کو کتنی پیاری ہے یہ نماز، جو خوشی میں بھی معاف نہیں، غم میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھو، طبیعت خراب ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اتنی پیاری ہے اللہ کی نظر میں یہ محبوب نماز کہ اللہ اس کو کسی بھی کنڈیشن میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن یہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی، اتنی بڑی عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر کسی بات پر چلی آئیں گھر. میاں بیوی علی شوہر ہیں, ہوتا ہی ہے میاں بیوی میں کبھی کبھی مزاج نہیں ملتے, کھٹک جاتی ہے بات. حضرت فاطمہ اپنے گھر چلی آئیں حضرت علی سے ناراض ہو کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بیٹی پر, سمجھ گئے بیٹی کچھ مایوس ہے, اداس ہے. باپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھ لیا, پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ رونے لگی. آپ نے ان کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا, تم میری لخت جگر ہو, میرے دل کا ٹکڑا ہو, کیا بات ہے؟ کہا ابو میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. لیڈیز آئی ہیں نا, ماں بہنیں موجود ہیں نا جلسے میں, سنو. دن بھر فون کر کے اپنی لڑکیوں کو پہاڑے پڑھانے والی ہو, اپنے لڑکیوں کو شہ دینے والی ہو, ایسے گھر میں رہو. ارے ایسے کیسے تیری ساس ایسا کر سکتی ہے؟ ارے تیری نند ہوتی کون ہے تیرے معاملے میں دخل دینے والی؟ دن بھر موبائلوں پر اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھانے والی ہو. سنو, اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی کیوں؟ میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا, کس بات پہ ناراض ہوئی, یہ نہیں کہا. یہاں وہ باپ اور ماں کیا جو اپنی بیٹی سے پوچھا اچھا کیا ہوا, اچھا بتا تو کیا کیا تیرے ساتھ تیرے شوہر نے, بتا تو, مارا ہے کیا کیا تیرے ساتھ؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں پوچھ رہے, اللہ کی قسم کچھ نہیں پوچھ رہے. بیٹی ناراض ہو کر آئی, بیٹی نے بس اتنا کہا اللہ کے نبی سے میں علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں ابو. آپ نے یہ نہیں پوچھا ناراضگی کس بات پر ہوئی, یہ نہیں کہا غلطی تیری کہ اس کی, کچھ نہیں. آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے تھے, اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا میری بیٹی اسی وقت سامان اٹھاؤ اور علی کے گھر واپس جاؤ, اسی وقت تم اپنے شوہر کے گھر میں واپس جاؤ. ابو میں نہیں جاؤں گی. فرمایا بیٹی سن لو, اگر تم علی کے گھر اس وقت واپس نہیں گئی اور میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا, میرے گھر میں اگر تم مر گئی, میرے گھر میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی, تمہارا انتقال اگر میرے گھر پہ ہو گیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان تیرے باپ کی جان ہے, اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا, تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اسی وقت اٹھو اور چلی جاؤ. یہ ہوتے ہیں گھر بنانے کے طریقے. حجنے سن رہی ہیں نا, یہ گھر کی عورتیں زیادہ بگھیڑے کرتی ہیں, یہی گھر زیادہ بگڑواتی ہیں. سیریل دیکھ رہی ہیں نا, ساس بھی کبھی بہو تھی, پاکستانی ڈرامے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں, وہی چیزیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ان کے سسرال میں جانے کے بعد بتائے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اٹھو اسی وقت جاؤ, اگر تمہارا انتقال ہو گیا میرے گھر میں تو یاد رکھنا محمد تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اگر بیٹی آئے اور انتقال کر جائے اور اس حال میں کہ شوہر اس سے ناراض ہو تو محمد رسول اللہ بھی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. جو عورتیں مر جاتی ہیں اپنے گھروں میں اس حال میں مرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں مر جاتے ہیں, بتاؤ دنیا کے کس مولوی کو ایسی عورت کا جنازہ پڑھانا چاہیے؟ کیا ایسی عورتیں حق رکھتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے؟ کیا ادھیکار ہے؟ غلطی بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. جاؤ پہلے گھر جاؤ, گھر پہنچو, میں آؤں گا, دونوں کی گفتگو سنوں گا, جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھا دوں گا, لیکن ابھی گھر جاؤ.
یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیٹی بیٹھ جا. اب ناک نہ رگڑوا دوں تو کہنا اس کے باپ کو بھی بلاؤں گا, اس کے بھائی کو بھی بلاؤں, اور جو لوگ 4 آدمی بیچ میں پڑے تھے ان کو بھی بلاؤں گا. تم آئے تھے رشتہ لینے کے لیے اور اپنے گھر کے 10 چکر نہ لگوا لے تب تک بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھتی, تب تک بیٹی رخصت نہیں ہوگی گھر سے. شرم کرو بے غیرتو. لڑکیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں, بیٹیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں. بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. یہ ہے میرا بھائی جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر حضرت مصعب ابن عمیر نے اس رشتے کی پرواہ نہیں کی جو باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے. نہیں, میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایمانی رشتے سے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے, کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا معاملے ہونا چاہیے؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائیں آپ سے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سے, اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں, بتاؤ ہے کوئی جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسا کوئی آدمی ہے جو ناراض نہ ہو, کسی سے اس کے تعلقات خراب نہ ہو, سب سے اس کی بول چال ہو, ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اس کی رنجش ہو, دشمنی ہو؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس محفل میں کوئی ایک آدمی الا ماشاء اللہ جس کا ہاتھ اٹھے اور جو یہ کہہ سکے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہم اسٹیج پر بھی ہاتھ اٹھائیں تو اسٹیج پر بھی کوئی مولوی, خود مولوی جرجیز بھی ایسا نہیں نکلے گا میرے بھائیوں جو یہ کہہ سکے کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی اور میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سب سے تعلقات ہونے کے باوجود ہم پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے دشمنی میں ضرور رکھتا ہوں جس نے مجھے جیل پہنچایا تھا. اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے. جو سچائی ہے وہ ہے. ہم بھی اس پیمانے میں پورے نہیں اتریں گے. اس حمام میں سب ننگے نظر آئیں گے. بہت آسان نہیں ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا. بہت آسان نہیں ہے کسی بھائی کی غلطی کو معاف کر دینا. اور معاف کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. وہ حبار ابن اسود جس نے اونٹنی کو کچوکا لگایا اور حضرت زینب نیچے گر گئی, حمل تھا پیٹ میں, ساقط ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا, اور اسی صدمے سے حضرت زینب انتقال کر گئی. اور جب مکہ فتح ہوا اور حبار ابن اسود سامنے آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے سب کو معاف کیا, مجھے بھی معاف کر دو. آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے اونٹنی کو کچوکا لگایا, آپ کی بیٹی زینب حاملہ تھی, گر گئی, پیٹ میں حمل تھا, بچہ مر گیا, اسی صدمے سے آپ کی زینب بھی مدینے میں انتقال کر گئی. صدمہ وہی تھا. آپ نے کہا تو میری بیٹی زینب کا قاتل ہے؟ اس نے سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا معافی مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے کہا حبار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. اے حبار جا, میں نے تجھے بھی نظر انداز